السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں زہر احمد، اور جہاں ہم بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن میں نیوز پروڈکشن کی، پروگرام پروڈکشنز کی، تو وہاں پر ہم ذکر کر رہے ہیں آج جس ٹاپک پر، وہ ہے انٹرویوز کا۔ ہم نے اس سے پہلے ڈاکومنٹری پروڈکشن کی بات کی، ہم نے جو ہے اسپیشل رپورٹس کی تیاری کے متعلق بات کی، ہم نے نیوز بلیٹنز پر بات کی، اور ان تمام چیزوں میں نیوز کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو انٹرویو کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اور انٹرویوز جو ہے بیسیکلی انٹرویو ہے کیا؟ انٹرویو از اے کنورسیشن بٹوین این انٹرویور اور انٹرویوئی، وہ شخص جو انٹرویو لے رہا ہے اور وہ شخص جو انٹرویو دے رہا ہے، جس سے کوئی بات کی جا رہی ہے، ان دونوں کے درمیان جو ڈائلاگ ہوتا ہے اسے ہم انٹرویو کہتے ہیں۔ انٹرویو کی مختلف ٹائپس بھی ہوتی ہیں، مختلف لوکیشنز پر کیے جاتے ہیں۔ ٹائم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو تب بھی ہمارے پاس انٹرویو کی دو ٹائپس ہمیں ملتی ہیں، ایک ہے شارٹ ٹرم انٹرویو اور دوسرا ایکسٹینڈیڈ انٹرویو ہے۔ ہم اس کی بھی بات کریں گے کہ شارٹ ٹرم انٹرویو ہے اس میں آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ایکسٹینڈیڈ انٹرویو لے رہے ہیں، آپ ایک ڈیٹیل میں کسی شخص سے بات کر رہے ہیں کسی ایشو پر، اور اس کی پرسنالٹی سے متعلق، اس کی اچیومنٹ سے متعلق، تو اس انٹرویو کے لیے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پھر اگر ہم اس کو ٹیکنیکل ٹرمز میں دیکھیں تو انٹرویو انڈور بھی ہو سکتا ہے، آؤٹ ڈور بھی ہو سکتا ہے۔ اسٹوڈیو میں جب آپ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، جب آپ آؤٹ ڈور جا رہے ہیں وہ موسٹلی نیوز انٹرویوز ہوتے ہیں، وہ اس میں جو ہے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب آپ فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ شارٹ انٹرویوز ہوتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم اسٹوڈیو میں انٹرویو کرتے ہیں وہ ایکسٹینڈیڈ انٹرویوز ہوتے ہیں، ہم جو فیلڈ میں انٹرویو کرتے ہیں وہ شارٹ ٹرم انٹرویوز ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک انٹرویو کی ہم بات کریں تو انٹرویو کی ٹائپس میں دو ٹائپس اور بھی آتی ہیں جو جنرل ہے، جو میڈیا سے ریلیٹڈ تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے، لیکن جب بھی ہم انٹرویو کا لفظ آتا ہے ہمارے ذہن میں تو انٹرویو دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک انٹرویو فار انفارمیشن اور دوسرا ہے انٹرویو فار اسیسمنٹ۔ اب انٹرویو فار اسیسمنٹ جو ہے وہ جنرل انٹرویوز ہیں۔ جب آپ کسی جاب کے لیے جاتے ہیں، آپ کہیں پر کسی بھی ملازمت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے، اس انٹرویو میں آپ کی اسیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن وہ جنرل انٹرویوز ہیں، ہمارے کریئر کے حوالے سے ہیں، اور باقی ہمارے جو روٹین کی لائف میں ہم مختلف جگہوں پر جاتے ہیں جہاں ہم سے کوئی بات چیت ہوتی ہے اور ہمیں اسیس کیا جاتا ہے۔ ایز اے کینڈیڈیٹ آپ اسیس ہوتے ہیں، آپ ایز اے امپلائی اسیس ہو رہے ہوتے ہیں، آپ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں تو آپ کے مختلف پورٹ فولیوز ہوتے ہیں، اس حوالے سے آپ کو اسیس کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میڈیا میں جو انٹرویوز ہیں وہ موسٹلی جو ہیں وہ آپ کے انٹرویوز ہیں بیسڈ آن انفارمیشن، اور اس میں کچھ اسیسمنٹ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل ہی رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ اگر ہم پروگرامز کی طرف نظر ڈالیں تو پروگرامز میں انٹرویوز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ سے کویسچن کیے جاتے ہیں، اور اس میں مختلف طرح کے ٹائپس ہوتی ہیں کویسچنس کی۔ وہ آپ کی پرسنالٹی سے متعلق ہو سکتے ہیں، آپ کی لائف ہسٹری کے متعلق ہو سکتے ہیں، آپ کے کریئر کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اسیسمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ انٹرویو میں شامل رہتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو براڈر ٹرم میں دیکھیں گے، جب ہم دیکھیں گے کہ مختلف دو انٹرویوز کی کیا قسمیں، تو اسیسمنٹ بیسڈ انٹرویوز وہ HR کے لوگ جو ہیں وہ کنڈکٹ کرتے ہیں، اور نیوز انٹرویوز جو ہیں انہیں ہم انٹرویو بیسڈ آن انفارمیشن کہیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ انٹرویو جو ہے وہ مختلف کس طرح ہوتے ہیں ریکارڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اور کانٹینٹ کے پوائنٹ آف ویو سے۔ جب آپ نے ایک ایکسٹینڈیڈ انٹرویو کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو آپ کا انڈور جو اسٹوڈیو ہے آپ نے اس کو ارینج کرنا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے۔ اور یہ ایکسٹینڈیڈ انٹرویوز جو ہوتے ہیں یہ عام طور پہ کرنٹ افیئر کے پروگرامز کے ہو سکتے ہیں۔ ایون جب ہم پروگرامز یا انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اگر کوئی ٹاک شو ہے، کوئی سیلیبریٹی ٹاک شو ہے، اس کے متعلق اگر ہے تو اس میں بھی آپ کے پاس ایک عدد اینکر موجود ہے، ایک آپ کے پاس گیسٹ موجود ہے، اور وہ بھی دیٹ کین بی ٹائپ آف اے پرسنل انٹرویو۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں نیوز اور کرنٹ افیئر کے حوالے سے تو وہ عام طور پہ ایشو اورینٹیڈ انٹرویوز ہوتے ہیں، اور اس میں ایک خاص ٹاپک ہوتا ہے، ایشو ہوتا ہے اس دن کا، اس ٹاپک پر ایک یا ایک سے زیادہ پینلسٹ ایک کمپیئر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس پرٹیکولر ٹاپک پہ وہ آپ سمجھیے کہ وہ ایک ٹارگیٹڈ جو ہے ٹاپک ہے، اس کے اوپر جو بات چیت ہوتی ہے وہ اس پر بھی کسی بھی پرسنالٹی کا، کسی بھی رسپانسبل پرسن کا، کسی بھی گورنمنٹ کے حوالے سے، پبلک کے حوالے سے کوئی بھی ریپریزنٹیٹیو ہو سکتا ہے، اس سے کسی ایشو پر جو بات کی جاتی ہے اس کو ہم ایک
سبجیکٹ اورینٹڈ انٹرویو کہہ سکتے ہیں. جنرل انٹرویوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جنرل انٹرویوز میں جو ہے آؤٹ ڈور اگر آپ جاتے ہیں کسی بھی ایک خاص ٹاپک پر, مثال کے طور پر اگر ایک ایشو ہے جو ایونٹ ہوا ہے, اس کے بعد کوئی ایشو جو ہے وہ جنریٹ ہوا ہے, اب اس ایشو پر, اس پرابلم پر جو آپ لوگوں کی رائے لینے جا رہے ہیں, تو وہ انٹرویو جو ہوگا اس کی نوعیت اس ایکسٹینڈیڈ انٹرویو جو کہ آپ اسٹوڈیو میں کنڈکٹ کر رہے ہیں اس سے مختلف ہوگی. آپ کا جو ایکسٹینڈیڈ انٹرویو ہے جو آپ نے اسٹوڈیو میں کنڈکٹ کیا ہے وہ مور دین 1 کیمرہ ہوتا ہے, اس میں آپ 2 کیمرہ پروڈکشن کر سکتے ہیں, آپ 3 کیمرہ پروڈکشن کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ آؤٹ ڈور جا رہے ہیں تو آؤٹ ڈور میں عام طور پہ یہ سنگل کیمرہ پروڈکشن ہوتی ہے اور اس میں شارٹ انٹرویوز کیے جاتے ہیں, اور آپ کے جو انٹرویو ہی ہیں وہ بھی ایز سچ ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتے کہ آپ نے کن پرٹیکولر لوگوں کے پاس جانا ہے. آپ ٹاپک کے مطابق جب عوام الناس کی رائے اکٹھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں, آپ ان سے بات کرنے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کے پاس مختلف سبجیکٹس ہوتے ہیں, مختلف ٹاپکس کے مطابق آپ مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ان کی رائے لیتے ہیں. اب اس انٹرویو کے لیے آج کل جو آؤٹ ڈور انٹرویو چل رہے ہیں اس کے لیے ایک ٹرم اور چل رہی ہے, اسے ہم کہتے ہیں واکس پاپس. اس کا مطلب ہے, یہ گریک ورڈ ہے اور جس کا مطلب ہے واکس پاپس, وائس آف دی پیپل. آپ اسے پبلک اوپینین بھی کہہ سکتے ہیں, آپ اسے وائس آف دی پیپل بھی کہہ سکتے ہیں, جسے ہم عوام الناس کی رائے کہہ سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی شارٹ انٹرویوز جو ہیں وہ ہمارے ہاں کنڈکٹ ہوتے ہیں. نیا سال آیا ہے, اس کے متعلق آپ کوئی پیغام لوگوں سے لے سکتے ہیں. ہمارا کوئی قومی تہوار آیا ہے, ہمارا کوئی نیشنل ڈے ہے, اور اس کے علاوہ مختلف جو ہمارے ہاں ایشوز ہیں, انرجی کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں, انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, آپ پولوشن کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل ہیلتھ ڈے پر آپ لوگوں سے ان کی صحت کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو انہیں ہم مختلف جو شارٹ انٹرویوز ہوتے ہیں انہیں واکس پاپس بھی کہہ دیتے ہیں. اور اس کے لیے اگر آپ پرٹیکولر پرسنالٹیز کے پاس جا رہے ہیں, آپ کسی خاص موقع کی مناسبت سے کسی خاص پرسنالٹی کا جو ہے اس کے جو کامنٹس ہیں اس ایشو کے حوالے سے, اس انٹرنیشنل ڈے کے حوالے سے اگر آپ ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کو ہم ایک اور اصطلاح اس کے لیے ہم استعمال کر لیتے ہیں, وہ ہے ٹیسٹیمونیل. ٹیسٹیمونیل کیا ہے کہ وہ کسی بھی ایشو پر, کسی بھی ایونٹ پر, کسی بھی موقع پر دیے جانے والا پیغام ہے. وہ عید کے موقع پر کسی جو ہے رائٹر کی طرف سے, ادیب ہیں, دانشور ہیں, ہمارے جو کرکٹ سٹارز ہیں, ہمارے شوبز کے جو سٹارز ہیں, ان کی طرف سے اگر کوئی جو ہے تہنیتی پیغام عوام الناس کے لیے ہے, کوئی اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کے اندر کچھ ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے عوام میں جو ہے وہ تھوڑا سا منتشر ہو رہے ہیں, انتشار پھیل رہا ہے, تو اس کے حوالے سے ہمارے جو سرکاری ذرائع ہیں, ہمارے جو مختلف جو حکام ہیں, ان کی طرف سے کوئی عوام الناس کے لیے پیغام ہو سکتا ہے. تو وہ پیغام جو ایک خاص پرسنالٹی دیتی ہے پبلک کے لیے, عوام الناس کے لیے, کسی خاص ایونٹ پر, کسی خاص موقع پر, تو اس کو ہم ٹیسٹیمونیل کہتے ہیں. بٹ مور اور لیس یہ تمام چیزیں, خواہ واکس پاپس ہیں, خواہ آپ کے پاس ٹیسٹیمونیلس ہیں, خواہ شارٹ ٹرم ہیں یا ایکسٹینڈڈ ہیں, یہ تمام کنورسیشنز, یہ تمام ڈائلاگس, دے فال انٹو دی کیٹیگری آف انٹرویو. اب انٹرویو اگر آپ اسٹوڈیو میں کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا, اس کے بارے میں ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. Setting up a typical on-location news interview. For better or worse, interviews are the basic staple of news and documentaries. There are two basic ways of handling an interview. One designed for an extended interview and one for a short interview segment, the kind that is typical for TV news. First, for an extended interview, you could start out by lighting and miking the set for the A and B camera positions at the same time and set up camera in the A and B positions. The position B camera can then get close up shots of the reporter and over the shoulder shots with the back of interview subject. Even when the person being interviewed is speaking, this will provide reporter's reaction shot and shots that can be used as insert shots to cover edit in the dialogue of the person being interviewed. Camera position A is focused on the person being interviewed and provides the same type of shots from this angle. اب آپ نے اس
تمام جو ہم جسے ہم پروڈکشن گرامر کہتے ہیں, ہم جو پروڈکشن یا اصول کہتے ہیں, اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس جب ہم ایک انٹرویو, ایکسٹینڈیڈ انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں اور اسے ہم اسٹوڈیو میں کر رہے ہیں, آپ کے اپنے جو اسٹیشن کے اسٹوڈیو پر بھی ہو سکتا ہے, اور عام طور پہ وہ بڑی پرسنالٹیز جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں, جو ہمارے بڑے بڑے نام ہیں, ان میں سے اگر کسی کے پاس آپ کے پاس ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے اسٹوڈیو لائیں تشریف, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ عام طور پہ آپ اپنی او بی وین کے ساتھ اپنے 2 کیمراز جو ہوتے ہیں وہ لے کر آپ جو ہے اس وینیو پر بھی چلے جاتے ہیں, اور جس طرح ہم اسٹوڈیو کے اندر ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور تو اسی طرح وہاں پر جا کر ایک EFP کنڈکٹ کرتے ہیں جسے ہم الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کہتے ہیں, اور اس میں ملٹیپل کیمراز ہم یوز کرتے ہیں. اچھا, اب جہاں تک ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں سلائڈس اور جن پہ ہم نے بات کی کہ ایک ایسا انٹرویو جس میں آپ نے 2 کیمراز یوز کرنے ہیں, تو اس میں آپ کے پاس ایک کیمرہ A پوزیشن آپ اسے کہہ لیں, ایک کیمرے کو آپ B پوزیشن کیمرہ کہہ لیں, اور اس میں ایک کیمرہ آپ کے کمپیئر پر موجود ہے, دوسرا کیمرہ آپ کے گیسٹ پر موجود ہے, اور اس حوالے سے آپ ان کیمرہ کو موو بھی کرا سکتے ہیں. عام طور پہ ہمارے اسٹوڈیوز میں 3 کیمراز کی جو ہے پروویژن بھی موجود ہوتی ہے, تو اس میں ہم کیا کیا کر لیا کرتے ہیں کہ آپ نے کیمرہ 1 جو ہے وہ آپ کے کمپیئر پہ ہے, کیمرہ 3 جو ہے وہ آپ کے گیسٹ پر ہے, اور کیمرہ 2 سے آپ ماسٹر شاٹ لے رہے ہیں جس میں آپ کمپلیٹ سیٹ دکھا رہے ہیں, اور آپ تمام پارٹیسپینٹس کو بھی اسی جو ہے اینگل سے, اسی کیمرہ سے آپ شوٹ کر رہے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس کیمراز جو ہیں اس کی کمی ہو, یا ہم صرف 2 کیمراز استعمال کرنا چاہیں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک کیمرہ ہے دوسرے کیمرہ کی آپ موومنٹ کرا رہے ہوتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا ٹائم جو ملتا ہے آپ کے کمپیئر کے کویشچن اور اس کے بعد آپ کے جو گیسٹ ہے اس کے آنسر کے دوران, کیونکہ ڈیفینیٹلی کویشچن جو ہوگا وہ ایک شارٹ فارم میں ہوگا, اس کا جو جواب ہے وہ ذرا تفصیل سے ہوگا, اس کی ڈیٹیل زیادہ ہوگی, تو ان مین وائل آپ اپنے کیمراز کو موو کر سکتے ہیں, اور اس میں آپ OTS شاٹس بھی لے سکتے ہیں جسے ہم اوور دی شولڈر کہتے ہیں. اوور دی شولڈر شاٹ ایک ایسا شاٹ ہوتا ہے جس میں آپ کو کمپیئر کا شولڈر نظر آ رہا ہے اور گیسٹ کا آپ کو شاٹ نظر آ رہا ہے, وہ اسی کیمرے سے ہی بنایا جائے گا جس کیمرے سے آپ گیسٹ کا شاٹ لے رہے تھے. جب جتنی دیر میں آپ نے کویشچن آپ کے کمپیئر نے کیا تو آپ نے کیمرہ B کٹ کیا ہوا تھا, اور اتنی دیر میں آپ کا جو کیمرہ A ہے وہ موو کر رہا ہے. سوال مکمل ہونے تک آپ کے جو ہے کیمرہ مین ہے اس نے OTS اوور دی شولڈر شاٹ تیار کر لیا. جیسے ہی اس کا رسپانس شروع ہوا آپ کے گیسٹ کا, تو آپ نے کیمرہ جو ہے B آپ کے کمپیئر پہ تھا, آپ نے کیمرہ A کٹ کیا, وہ اوور دی شولڈر شاٹ تھا, اور وہ آپ نے گیسٹ کو دکھا دیا. اب گیسٹ کی گفتگو چل رہی ہے, آپ کے پاس ایک جو کیمرہ ہے وہ اسپیئر ہے, آپ اسے موو کر کے ماسٹر شاٹ پر بھی جا سکتے ہیں جس میں آپ دونوں کریکٹرز کو ایٹ اے ٹائم دکھا سکتے ہیں, اور اس میں ان کا کویشچن بھی لیا جا سکتا ہے. ان دا مین وائل جو آپ کا سیکنڈ کیمرہ ہے وہ آپ موو کر کے اسے آپ واپس گیسٹ کا سولو شاٹ بھی بنا سکتے ہیں. تو عام طور پر یہ پروڈیوسر پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروڈیوسر انہی 2 کیمراز سے ویریشن کس طرح پیدا کر سکتا ہے. اس میں آپ کو اوور دی شولڈر شاٹس کی پروویژن بھی ہے, آپ کے پاس ماسٹر شاٹ بھی آپ کو مل سکتا ہے, اور آپ کو سنگل سولو شاٹس آپ کو ایک کمپیئر کا سیپریٹلی اور ایک گیسٹ کا سیپریٹلی آپ کو شاٹ بھی مل سکتا ہے. اور سوال مکمل ہوا, آپ نے کیمرہ کٹ کیا, آپ کے گیسٹ پر کیمرہ آیا اور وہاں سے جواب ہوا, اس کے بعد آپ نے کیمرہ سوئچ کیا. اس طرح سے آپ سوئچنگ کے ذریعے آپ اس کو مکمل کر سکتے ہیں. اب یہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو بیسیکلی جو ہم سوئچر پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں وہ ایک آن لائن ایڈیٹنگ کا پروسیس ہے, کیونکہ جب آپ کو اس پروگرام کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے, اور ایڈٹ کیوں کرنا پڑتا ہے, دیر آر 2 ریزنس. کہ آپ کی پروڈکشن میں کمی رہ گئی, ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پہ انسرشنس کی ضرورت ہو, اور وہاں پر آپ کو آپ نے جب ریکارڈنگ چل رہی ہے تو اوور لیپنگ بھی ہو رہی ہے, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے گیسٹ نے جو بات کی ہیں وہ آپ کی جو پالیسی ہے اس سے میچ نہیں کرتی, وہ آپ کی جو ادارے کے کچھ رولز ہیں وہ اس میں آپ کو ڈیویٹ ہوتے نظر آتے ہیں. تو آپ کو پالیسی کے حوالے سے, آپ کو کانٹینٹ کے حوالے سے, یا اس شخص کا جس کو آپ نے ایز اے گیسٹ بلایا اس کا کوئی بھی پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, اس حوالے سے آپ کو اس میں ایڈیٹنگ کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. تو جب آپ نے ایڈٹ کرنا ہے اس کو, تو ایڈٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں تو آپ کو چاہیے, کیونکہ جہاں پر ایک ایڈٹ لگا ہوا ہے, ایک پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا, ایک پروگرام چلے جا رہا تھا, تو اس میں ایک کنٹینیوٹی ہے, اس میں ایک تسلسل پایا جا رہا ہے, اور آپ کو سیٹ میں جو ہے
آپ کو جب فریم نظر آ رہا ہے تو اس فریم میں جہاں سے آپ ایڈٹ کریں گے, جہاں سے آپ کوئی پیس کاٹیں گے, وہاں آپ کو ایک عدد انسرشن ضرور درکار ہوگی. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایسا کرتے ہیں کہ پروگرام سے پہلے یا پروگرام کے بعد ہم کچھ انسرشنز ریکارڈ کرتے ہیں, اور وہ ایڈیٹنگ کے دوران آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں. اور یہ کام آپ پروگرام کے دوران بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ جب آپ کا گیسٹ بات کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو کمپیئر ہے اس کا کوئی ریئیکشن دے رہا ہے, وہ نوڈ کر رہا ہے, وہ ہاں یا نہ میں اس کا کوئی جواب دے رہا ہے, تو وہ نوڈیز یا وہ جو ان کے جیسچرز ہیں وہ آپ انہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں ڈیورنگ دی پروگرام ایز ویل, کہ گیسٹ بول رہا ہے اور اس کے جواب میں اگر کوئی نوڈ کیا جا رہا ہے, کوئی اشارہ دیا جا رہا ہے, کوئی جیسچر دیا جا رہا ہے کمپیئر کی طرف سے, یا کوئی بات آئی ہے, تو وہ آپ نے اسی وقت کیمرہ کٹ کر کے آپ نے ریکارڈ کر لی. اور اپنی سہولت کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پروگرام کے بعد اگر ان کی کوئی بات چیت چل رہی ہے تو اس میں بھی ایک شخص بول رہا ہے, دوسرا شخص سن رہا ہے, تو آپ سننے والے شخص کی کچھ انسٹرکشنز ریکارڈ کر لیتے ہیں. اسی طرح اگر کمپیئر نے کوئی بات لائٹر موڈ میں کی آفٹر دا انٹرویو اور بیفور دا انٹرویو, تو آپ نے گیسٹ کی کچھ انسٹرکشنز ریکارڈ کر لیں. اور اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ پوسٹ پروڈکشن کے پروسیس میں جائیں گے, جب آپ پوسٹ پروڈکشن کے اندر اس انٹرویو کو جوڑ رہے ہوں گے, اس کے مختلف ہو سکتے ہیں اس میں سے کچھ سوال آپ کو حذف کرنا پڑیں کیونکہ ان کے جواب جو ہیں وہ آپ کو ایڈیٹوریل وائز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے. تو دیٹ ڈیپینڈز آن یور اون ایڈیٹوریل ججمنٹ کہ فرام یور چینل, فرام یور آرگنائزیشن, وچ آر دا تھنگس, وچ آر دی کانٹینٹس وچ شوڈ گو آن ایئر. اور کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے ڈیفینیٹلی کمپیئر نے تو نہیں کہنی, ہی اور شی نوز دا پالیسی, ہی نوز دیٹ ٹو وٹ ایکسٹینٹ دے کین گو, اور کتنا وہ لبرل, کتنے وہ بولڈ ہو سکتے ہیں, اور کس قدر وہ مختلف ایشوز پر بولڈلی بات کر سکتے ہیں. بٹ گیسٹ آپ اس کو کوئی لمٹ نہیں دے سکتے. آپ گیسٹ از اے گیسٹ, اور ڈیفینیٹلی یو ہیو مینی گیسٹ فرام ڈفرینٹ واکس آف لائف, ڈفرینٹ اسفیئرز آف لائف. ان کے اپنے موٹیوز ہیں, ان کے اپنے نوشنز ہیں, اور ان کے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہیں. تو لیٹ دیم اسپیک. اگر آپ انہیں بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے, آپ انٹرویو کے دوران انہیں روکیں گے, تو آپ اس طرح کیا ہوگا کہ فائنل پروڈکٹ اپنا ہی آپ ڈیمیج کر رہے ہوں گے. لیٹ دیم اسپیک, اینڈ ڈیفینیٹلی ونس دے ول اسپیک دیر کین بی گڈ تھنگز ایز ویل. اور جتنا زیادہ وہ بات کریں گے اتنا ہی زیادہ میٹیریل آپ کو انٹرویو کے لیے ملے گا. اگر آپ انٹرویو کے دوران آپ کا کمپیئر جو ہے وہ انہیں جو ہے روک رہا ہے کہ جی یہ آپ بات مت کیجیے, یہ اس طرح ہے, یہ اس طرح ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ہوگا کہ ایک تو وہ بھی جو ہے ان کا موڈ ہے وہ پینسو ہو جائے گا, وہ سبمسو موڈ میں چلے جائیں گے, اور اتنی اچھے طریقے سے چیزیں سامنے نہیں آ سکیں گی. اس حوالے سے آپ نے انٹرویو میں لیوریج دینا ہے اپنے کمپیئر کو بھی اور اپنے گیسٹ کو بھی. کمپیئر کے ساتھ رابطہ آپ کا ٹاک بیک کے ذریعے ہے, گفتگو چل رہی ہے, کمپیئر جو ہے آپ کا وہ اپنے دیے ہوئے جو سوال اس کے اسکرپٹ کے مطابق تیار ہیں ان کے مطابق جا رہا ہے. لیکن گفتگو اب ایک ایسی نہج پر پہنچی ہے, ایک ایسے موڑ پر پہنچی ہے جہاں پر کچھ اہم سوالات مزید آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں. تو آپ پینل پر بیٹھے ہوئے اپنے کمپیئر کو فیڈ کر سکتے ہیں تھرو ٹاک بیک کہ جی اس وقت جس موضوع پر, اس ایشو پر جب انہوں نے بات کی ہے تو آپ ان سے یہ سوال کیجیے. اور پاسبل ہوتا ہے کہ آپ اسے جب فیڈ کر رہے ہیں یا جب اسے بات کر رہے ہیں تو کوشش آپ یہی کریں کہ جب گیسٹ کا کیمرہ کٹ ہے تو یا گیسٹ بات کر رہا ہے تو اس وقت آپ اسے بات کریں, کیونکہ ڈیفینیٹلی اٹ از ہیومن نیچر کہ اگر آپ کے سامنے ایک شخص موجود ہے اور آپ کے کان میں جو لگا ہوا آپ کا ایئر فون ہے وہاں سے بھی آپ کو انپٹ آ رہی ہے, تو یو کین گیو سم جیسچر, یو کین ڈیفینیٹلی نوڈ ٹو رسپونڈ یور پروڈیوسر. تو کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے کمپیئر کو یا اینکر کو اس وقت کوئی ٹپ دے رہے ہیں, اس وقت کوئی اس سے بات کر رہے ہیں جب آپ کا گیسٹ جو ہے وہ بول رہا ہے, تاکہ ویژولی بھی اور ٹیکنیکلی بھی یہ چیزیں ساؤنڈ رہیں. اس حوالے سے آپ مختلف انٹرویوز جو ہیں ان کو ریکارڈ کر سکتے ہیں, اور ملٹیپل کیمرہ آپ اس صورت میں کرتے ہیں جب ہمارے پاس 1+1 کی بجائے 1+2 1+3 لوگ آپ کے سیٹ پر موجود ہوتے ہیں کہ ایک کمپیئر ہے آپ کا اور اس کے پاس پینلسٹ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں, ایک ایشو ہے اس پر مختلف جو ہے طبقہ فکر سے, مختلف مکاتب فکر سے لوگ آئے ہیں اور وہ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں. تب آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ آپ کو تھرڈ کیمرہ جو ہے اس کی ضرورت آپ کو پڑ رہی ہے, اور اس میں آپ ایک ماسٹر شاٹ دکھانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ سیٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں,
اور نیوز انٹرویوز میں عام طور پہ سیٹ نہیں ہوتا. پروگرام کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں, جو ہمارے ٹاک شو تقریباً ہوتے ہیں, اس میں آپ کو سیٹ بھی ایک بڑا اچھا سا لگانا ہوتا ہے. اور سیلیبریٹی ٹاک شوز ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے جو میگزین شوز جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر بھی گفتگو چل رہی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے سیٹ جو ہے اس میں زیادہ اچھے لگتے ہیں, زیادہ لیوش سیٹ لگتے ہیں, جن میں آپ کی پروپس بھی زیادہ موجود ہوتی ہیں. لیکن جب ہم نیوز انٹرویو کی بات کرتے ہیں تو اس میں گفتگو زیادہ اہم ہوتی ہے, اس میں کانٹینٹ جو ہے اس پہ فوکس زیادہ ہوتا ہے, اس ایشو پہ زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے سیٹ عام طور پہ جو ہے وہ اتنے ایبسٹریکٹ نہیں لگتے, اس کے سمپل سے سیٹس ہوتے ہیں, اور اس کے حوالے سے آپ نے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اور پھر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ تھرڈ کیمرہ یوز کریں, ماسٹر شاٹ بنائیں آپ اس میں تمام سیٹ بھی آپ دکھا رہے ہیں, تمام پینلسٹ بھی آپ دکھا رہے ہیں. اور عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ماسٹر شاٹ کی ضرورت اس وقت بھی پڑتی ہے, خاص طور پہ ایک انٹرویو یا ٹاک شو میں جب چیزیں اوور لیپ ہو رہی ہیں, کیونکہ یور کمپیئر از ٹرینڈ. وہ پاسبل ہے کہ گیسٹ کی گفتگو پر اوور لیپ نہیں کرے گا, لیکن جو پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں, کچھ جو ہے وہ کسی ریئیکشن میں آ جاتے ہیں, تو فوری طور پہ وہ اگر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, آمنے سامنے اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کی گفتگو اوور لیپ ہو سکتی ہے. تب بھی پروڈیوسر کے پاس آپشن ہے کہ بجائے وہ کیمرہ 1 یا کیمرہ 2 کٹ کرنے کے بجائے آپ کیمرہ 3 سے ماسٹر شاٹ پر چلے جائیں, اور اینی بڈی ہو از ایکسپیکٹڈ ٹو اسپیک کین بی کیپچرڈ ایٹ دا سیم ٹائم. اس حوالے سے 3 کیمرہ آپشنز ہیں آپ کے پاس اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ کے لیے موجود ہیں. تو اس طرح سے آپ جو تمام انٹرویو ہوتا ہے وہ ایک ٹاک شو کی شکل میں آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں. پھر آپ اس پروڈکشن پروسیس سے جب آپ مکمل آپ کر لیتے ہیں, اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں, دین دی تھنگس کم آن ایڈیٹنگ ٹیبل. اور ایڈیٹنگ ٹیبل پر آ کر آپ اسی انٹرویو کو مزید نکھارتے ہیں, اس کی جو ہے آپ کانٹ چھانٹ کرتے ہیں, اس کو زیادہ تراشتے ہیں اور اس کو بہتر بناتے ہیں. عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا 25 منٹ کا پروگرام ہے, وہ کوئی کرنٹ افیئر ریلیٹڈ پروگرام ہے یا وہ کوئی انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے, تو اس میں آپ انٹرویو جو ہے اس ڈیوریشن جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس سے عام طور پہ پروڈیوسر دگنا انٹرویو بھی کر لیتے ہیں کہ 50 منٹ کا آپ انٹرویو ریکارڈ کرتے ہیں, اس میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ نے نکال دینی ہیں, جو ایڈٹ کر دینی ہے, تو کرسپ انٹرویو جو آپ کے پاس بچے گا وہ 25 منٹ کا ہی اچھا انٹرویو بچے گا. کیونکہ اگر آپ نے سوال کیا ہے, جواب میں آپ کے ہی سوال کو پہلے دہرایا جا رہا ہے, پھر اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے, لیکن اصل بات جو ہے وہ مختصر کی گئی ہے, تو اس کو آپ انٹرویو کے ٹیمپو کو فاسٹ رکھنے کے لیے, اس میں ریپٹیشن جو ہے اسے اوائڈ کرنے کے لیے آپ انٹرویو کو بہت جو ہے سوئفٹ اور بریف بناتے ہیں. تو اس حوالے سے ڈپینڈز آن دی کانٹینٹ ایز ویل. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو انٹرویو ہے اس میں وارم اپ ہوتے ٹائم لگا آپ کے انٹرویور کو, آپ کے پینلسٹ کو, اور بعد میں گفتگو جو ہے اس میں رنگ آیا, اس میں جو ہے اس کے کانٹینٹ جو ہے زیادہ اچھے ڈیولپ ہوئے, تو تب ڈیفینیٹلی شروع کا جو آپ کو ٹائم ہے اس میں زیادہ مٹیریل آپ کو نہیں گیدر کرنے کی آپ کے پاس آپشن ہوگی. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ انٹرویو کی جب پیس ریڈی ہو گئی ہے, انٹرویو ایک صحیح جو ہے راستے پر اور صحیح ڈائریکشن میں انٹرویو چل رہا ہے, اس کے مطابق آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ان دا سیم ٹائم آپ اپنے کمپیئر کو انٹرویو وائنڈ اپ کرنے کے حوالے سے اور کچھ خاص باتیں مزید کہنے کے حوالے سے آپ اسے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کسی بھی انٹرویو کو اچھے طریقے سے کنڈکٹ کر سکتے ہیں, اچھے طریقے سے پروڈیوس کر سکتے ہیں. اینڈ دین دی کمز دی اسٹیج آف پوسٹ پروڈکشن. اور پوسٹ پروڈکشن کی فیز میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے ڈیورنگ ایڈیٹنگ. ڈیورنگ ایڈیٹنگ یو آلویز ہیو دی چوائس آف 2 camera angles, which means you have much more creative control. Even so, this approach requires much more setup time for shooting the interview and editing time to put it together. تو اس حوالے سے جب بھی آپ نے انٹرویو ریکارڈ کرنا ہے, ایکسٹینڈیڈ انٹرویو, تو اس میں آپ کے پاس تمام جو ہے مٹیریل آپ کے پاس ہوگا, تب آپ ایڈیٹنگ کے حوالے سے یا پوسٹ پروڈکشن میں آپ کو دقت نہیں ہوگی. اف یو ہیو ایمپل اماؤنٹ آف فوٹیج ایز پر دی ٹائمنگ آف یور پروگرام, آپ کے پاس زیادہ ویریشن ہوگی, آپ نے کیمراز کو پراپرلی یوز کیا ہے, آپ ان کی موومنٹس جو ہے اس کو مختلف شارٹس بنا رہے ہیں, تو آپ کا کریٹیو کنٹرول زیادہ ہوگا اور اس حوالے سے مناٹنی نہیں ہوگی آپ کی اسکرین پر. کیونکہ جب آپ دیکھیں گے کہ مختلف
شارٹس ہیں جب آپ انہیں جوڑ رہے ہیں, آپ ان کو ایڈٹ کر رہے ہیں اور اس کو کمپائل کر رہے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک شخص ہے, پاسبل ہے کہ وہ بہت اچھی گفتگو کر رہا ہے, کانٹینٹ بہت اچھا ہے, بٹ جو اسکرین ہے دیٹ ڈیمانڈس سم تھنگ ڈفرینٹ, مینس کہ اس میں تھوڑی سی ویریشن چاہیے, اس میں تھوڑی سی تبدیلی آپ کو چاہیے. تو اس میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ درمیان میں آپ کا جو کمپیئر ہے, آپ کا جو اینکر ہے جو بات کر رہا ہے, اس کی آپ نوڈز, اس کے جسچر جو ہیں اس کو آپ ریکارڈ کرتے رہیں تاکہ آپ کو ویژول بریک ملے. ایک ہی شخص ایک اسکرین پر موجود ہے, وہ کتنی ہی اچھی گفتگو کر رہا ہو, لیکن بہرحال ہیومن ایلیمنٹ ہے, ہیومن فیکٹر ہے کہ ون گیٹس بورڈ. تو اس حوالے سے ویژول چینج از ویری نیسیسری. یو کین ڈو اٹ آن لائن ڈیورنگ دی سوئچنگ اینڈ یو کین ڈو اٹ ان دی ایڈیٹنگ ایز ویل. تو یہ تو تھا ایکسٹینڈیڈ انٹرویو جو آپ نے اسٹوڈیو میں کنڈکٹ کرنا ہے, یا سم ٹائمز ان اسپیشل کیسز یو ہیو ٹو ٹیک یور کیمراز ود این الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن, جس میں آپ کی OB-WAN استعمال ہو رہی ہے اور آپ وہاں جا کر ایک میک شفٹ ارینجمنٹ کر رہے ہیں. آپ کسی بڑی پرسنالٹی کے گھر جا رہے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر آپ نے ملٹیپل کیمرا یوز کیے ہیں, نارملی 2 اور ایون 3 کیمراز آپ یوز کر رہے ہیں, اور اس OB-WAN کے ذریعے آپ اسے ریکارڈ کر رہے ہیں, بیکاز دیٹ پرسنالٹی possibly is so important that it can not come to your studio and then you are moving. یہ تو ہوتا ہے اسپیشل کیس میں. لیکن جب آپ نے انٹرویو کرنے ہوتے ہیں, شارٹ ٹرم انٹرویوز کرنے ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے پاس, کسی بھی گورنمنٹ کے کسی اعلیٰ حکام میں سے کسی کا انٹرویو آپ نے کرنا ہے کسی ایشو کے حوالے سے, تب یہ آپ کے لیے ایک الیکٹرانک فیلڈ پروڈکشن کریٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہے. تب آپ کے پاس ایک سنگل ENG الیکٹرانک نیوز گیدرنگ کے لیے آپ کے پاس ایک سنگل کیمرہ موجود ہے, وہ آپ نے جو ہے استعمال کرنا ہے. تو اس شارٹ ٹرم انٹرویوز کے لیے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا, کیا ٹیکنیک استعمال کرنی ہوگی اور کس طرح سے آپ اس کو ریکارڈ کریں گے, اب اس سے بھی ہم بات کرتے چلیں. اب آپ کے پاس فیلڈ ہے, آپ کے پاس پاسبل ہے ایک کٹ لائٹ موجود ہے, کیونکہ اسٹوڈیو میں آپ کے پاس ملٹیپل لائٹس تھیں. آپ کو کی کمپیئر کو آپ کو فیس لائٹ دینا, بیک لائٹ دینا, فلر جو ہے وہ تمام آپشنز آپ کے پاس اسٹوڈیو میں تھے, آپ انہیں یوٹیلائز کر سکتے تھے. بٹ ناؤ یو آر ناٹ آن یور اون لوکیشن, آپ کسی کے آفس میں جاتے ہیں, اس کی ڈائمینشنز ایسی ہیں کہ وہ آپ کو شوٹنگ پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. اس میں آپ کی کیمرہ کی موومنٹ بہت زیادہ نہیں ہو سکتی ہے. سم ٹائم لائٹس ایڈجسٹ کرنا جو ہے یا لائٹ کا پراپر اینگل جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتا. دین یو ڈونٹ ہیو ٹو کمپرومائز آن دا کوالٹی, میکسیمم یوٹیلائز کریں. آپ اگر آپ 3 لائٹس نہیں لگا سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ کو 2 لائٹس لگانی چاہیے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب چھوٹی جگہ ہوتی ہے تو اس میں آپ بجائے کٹ لائٹ یا اسٹینڈ پر لائٹ لگانے کے بجائے آپ سن گن استعمال کر لیتے ہیں, اور سن گن میں بھی آپ کے پاس ہے کہ آپ اسے ڈائریکٹ لائٹ بھی دے سکتے ہیں. آپ ریورس کر کے اسے دیوار کے ساتھ باؤنس کر کے اس لائٹ کو اگر آپ ایون لائٹ دینا چاہتے ہیں تو سن گن جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں, ناٹ ڈائریکٹ بٹ ریفلیکٹ کر کے آپ اسے وال پر رکھتے ہیں اور وال سے اس کی ریفلیکشن جو ہے وہ دونوں آبجیکٹ آپ کے جو موجود ہیں ان پر آ رہی ہے. لیکن جب ہمارے پاس سنگل کیمرہ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ 2 شاٹس بنا رہے ہیں جس میں آپ کا رپورٹر بھی آ رہا ہے, اگر وہ رپورٹر بات کر رہا ہے یا آپ کا وہ اینکر ہے, کوئی آپ کا پریزنٹر ہے جو اس گیسٹ سے بات کر رہا ہے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور کچھ اور ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں اس شارٹ ٹرم انٹرویو میں. وہ کیا ہے کہ آپ اپنے جو رپورٹر ہے اس کی بجائے آپ اپنے گیسٹ کو یا جو انٹرویو ہے جو انٹرویو دے رہا ہے آپ اسے فوکس کرتے ہیں. پہلے گفتگو جب ساری چل رہی ہوتی ہے آپ کا پرائم فوکس جو ہے آپ کا ایک ہی کیمرہ ہوتا ہے, لیکن وہ پوزیشن اے پر ہوتا ہے اور وہ آپ کے جو گیسٹ جو ہے اس پر فوکس ہوتا ہے, اسی کی تمام ریکارڈنگ چل رہی ہوتی ہے. انٹرویو مکمل ہونے کے بعد آپ ایک کام کرتے ہیں کہ آپ اپنے رپورٹر کو یا اپنے کمپیئر کو وہی سوالات جو اس نے کیے ہیں, اب کیمرہ جو پہلے اے پوزیشن پر گیسٹ پر تھا تو وہ اس کیمرے کو آپ موو کرتے ہیں بی پوزیشن پر, آپ اپنے کمپیئر پر آ جاتے ہیں اور اس کمپیئر کے اسی اینگل سے آپ مختلف وہ سوالات جو اس نے پہلے کیے ہیں, ڈیفینیٹلی اگر آپ کے پاس اسکرپٹ موجود ہے اس اسکرپٹ کے مطابق وہ سوالات اس کمپیئر نے کر لیے ہیں اور ان کو وہ دہرا دیتا ہے. اب پہلے کیمرہ اے پوزیشن پر تھا اور آپ کے گیسٹ پر تھا, اب آپ نے اسٹوڈیو کے مطابق جیسے کیمرہ اے اور کیمرہ بی آپ کے پاس تھے, مختلف کیمراز تھے, تو وہ آپ نے اس کو موو کیا دوسری لوکیشن پر, اور اس لوکیشن پر موو کرنے کے بعد
آپ نے اپنے جو رپورٹر ہے, جو آپ کا اینکر ہے, آپ نے اس کے کویشچنس ریکارڈ کر لیے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سولو شاٹ میں آنسرز ہیں, سولو شاٹ میں ہی آپ کے کویشچنس ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کمپیئر کا کویشچن جو ہے وہ اوور دی شولڈر لے لیتے ہیں. اس وقت آپ کا گیسٹ جو ہے وہ خاموش ہے, وہ ڈیفینیٹلی کویشچن سن رہا ہے, تو آپ کو ایڈیٹنگ کے دوران اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تمام گفتگو ریکارڈ کرنے کے بعد سولو شاٹس میں اپنے کمپیئر جو ہے اس کے تمام کویشچنس لے لیتے ہیں, اور وہ پوز اسی طرح کرتا ہے کہ جیسے وہ اسی گیسٹ سے پوچھ رہا ہے. سم ٹائم دی گیسٹ کین موو آن, یہ بھی پاسبل ہے کہ انٹرویو مکمل ہوا, گیسٹ موو کر گیا, لیکن وہ کمپیئر اسی پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اسی طرف دیکھتے ہوئے وہ کویشچنس جو ہے وہ دہرا لیتا ہے, اور آپ نے ریکارڈ کر سکتے ہیں. اور ان دا مین وائل یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں آپ اپنے گیسٹ سے بھی ان سے ریپیٹ کروا سکتے ہیں, کچھ ایسی باتیں جو آپ 2 شاٹ میں لینا چاہتے ہیں, جہاں پہ اسٹیبلش ہو کہ یہ کون سی جگہ ہے, یہ کوئی آفس ہے یا جس لوکیشن پر وہ لوگ موجود ہیں اور یہاں پر بات ہو رہی ہے. کیونکہ تھرو آؤٹ دی انٹرویو سولو شاٹ اور سولو شاٹ جو ہے وہ بھی آپ کو کریٹیو کنٹرول نہیں دے رہا ہے, تو آپ نے وینیو بھی اسٹیبلش کرنا ہے. تو اس حوالے سے آپ کچھ کویشچنس ایسے ہیں, مثال کے طور پہ اگر اس گیسٹ کا تعارف ہے تو وہ آپ 2 شاٹ میں دکھا سکتے ہیں سنگل کیمرہ سے, کہ کمپیئر آپ کا جو ہے اس نے اوپننگ دی, اس کے بعد آپ 2 شاٹ پر چلے گئے, 2 شاٹ میں ان کا تعارف بھی آ رہا ہے اور وہ سامنے موجود بھی ہیں, اور درمیان میں جب آپ کے پاس سوالات سارے موجود ہیں تو کچھ سوالات آپ خود دانستہ طور پر جو ہے انہیں ڈراپ کر دیتے ہیں یا انہیں پوسٹ پون کر دیتے ہیں فار میکنگ اندر شاٹ. تو کچھ سوالات آپ نے سنگل شاٹ میں لے لیے, کچھ سوالات آپ نے 2 شاٹ میں لے لیے, کچھ سوالات آپ نے اوور دی شولڈر لے لیے. کر کیا رہے ہیں کہ کیمرہ آپ کے پاس ایک ہے, لوکیشن آپ کی انڈور نہیں ہے, آؤٹ ڈور ہے, بٹ یو آر ہیونگ دی ایمپل اماؤنٹ آف فوٹیج تھرو ویریشن آف دی شارٹس. آپ مختلف طریقے سے اسی سنگل کیمرہ کو پوزیشن اے پر, پوزیشن بی پر اور پوزیشن سی پر استعمال کریں, جس طرح ہم اسٹوڈیو میں کیمرہ 1, کیمرہ 2 اور کیمرہ 3 یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اپنی جو ہے پروڈکشن ہے اس میں ایک کریٹیو کنٹرول بھی لا سکتے ہیں, اور اس میں آپ ورائٹی بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو شارٹ انٹرویو کے حوالے سے بھی کچھ پوائنٹس ہیں, کچھ چیزیں ہیں جو آپ سلائڈ کے ذریعے دیکھیے. فار اے شارٹ انٹرویو it's easier and takes less equipment to first light and mic camera positions A. Then after you get all of your A roll footage, move the camera to position B, mic the reporter and move your lights to the appropriate position for this reverse angle. In the latter case, the camera is first set up in position A and focused on the interview subject. The reporter asks all of his or her questions and the responses are recorded on what we have called an A roll. Note that both close-ups and over-the-shoulder shots are possible from this angle. Then the camera is moved to the position B with the camera focused on the reporter. All of the questions are then asked over again. This time, however, the interview subject does not answer the questions. In fact, if you can do without the over-the-shoulder shots, the interview subject does not even have to be there at all. The reporter simply looks at a spot on the wall behind where the person was sitting and re-asks the questions. Remember that a 5 to 8 second pause should separate each question, especially if you are using videotape. Reporter's reaction shots or noddies, which we discussed in the editing section, are also recorded from this angle. تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم شارٹ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس میں بھی ہم اپنی پوسٹ پروڈکشن کے حوالے سے مختلف اینگلز جو ہیں وہ شوٹ کر رہے ہیں. اور ان سلائڈس میں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ کا جو رپورٹر ہے, آپ کا جو کمپیئر ہے, وہ کویشچن دوبارہ آپ اسے ریکارڈ بھی کریں, جیسے ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا کہ وہ ری آسک کرتا ہے, وہ دوبارہ دیکھتا ہے, لیکن جو گیسٹ ہے وہ اس وقت رسپونڈ نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ آلریڈی رسپانس دے چکا ہے. اور یہ کیوں کیا جاتا ہے, اس کی بھی آپ ایک وجہ جو ہے وہ سامنے رکھیے. وہ اس طرح کہ جب آپ کا ایک گیسٹ ہے, اس کا ایک ٹیمپو بنا ہوا ہے, اس کا ایک فلو بنا ہوا ہے, اور اس سے کویشچنس کیے جا رہے ہیں. اب اگر ایسا ہو کہ اگر آپ کیمرہ اے اور بی پر ہی سوئچ کرتے رہیں تو ایک تو اس میں آپ کو ٹیکنیکل ہیسل زیادہ ہوگی, آپ کو لائٹ شفٹ کرنی پڑے گی, آپ کو کیمرہ موو کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو ہر اینگل کے لیے کہ آپ نے پہلا کویشچن
پہلا آنسر، دوسرا کویشچن دوسرا آنسر. تو یہ اس میں آپ کو وقت زیادہ لگے گا کیمرہ کی موومنٹ، لائٹ کے ایڈجسٹمنٹ میں. تو آپ اس وجہ سے اپنا وقت بچانے کے لیے اور جو آپ کا گیسٹ ہے اس کے فلو کو، اس کی کنٹینیوٹی کو ڈیمیج کیے بغیر آپ اچھا انٹرویو ریکارڈ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ گیسٹ کو آپ فوکس کرتے ہیں. آپ کا جو رپورٹر وہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کا جو ہے ٹائم بعد میں بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ تمام سوالات کیے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں آپ کے جو گیسٹ ہے اس کے رسپانسز، اور پھر اس کے درمیان نوڈیز جسے ہم نے کہا تھا، نوڈ کرنا، جسچر دینا، وہ آپ اس کے اپنے رپورٹر کے بعد میں بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. تب آپ کو ایک ہی دفعہ جو ہے لائٹ اور کیمرہ پوزیشن اے سے پوزیشن بی پر شفٹ کرنا پڑے گا، اور آپ کو یہ آلٹرنیٹ طریقے سے جو ہے دقت نہیں ہوگی. آپ نے ایک کیمرہ پوزیشن سلیکٹ کی، وہاں سے آپ نے ایک کریکٹر کو ریکارڈ کر لیا، اس کے بعد آپ نے دوسری کیمرہ پوزیشن سلیکٹ کی، وہاں سے آپ نے دوسرے کریکٹر کو ریکارڈ کر لیا، اور اس حوالے سے آپ اس کو ایڈیٹنگ ٹیبل پر ون بائی ون آپ اس سے جوڑ لیتے ہیں. فرسٹ کویشچن فرسٹ رسپانس، سیکنڈ کویشچن سیکنڈ رسپانس. اور اس حوالے سے اگر آپ ایڈیٹنگ کوئی بھی کر رہے ہیں، آپ لینئر ایڈیٹنگ کر رہے ہیں یا نان لینئر ایڈیٹنگ کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ایڈیٹنگ شیٹ ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ٹیپ پر سیکوینس کیا ہے ریکارڈنگ کا، آپ نے کون سے کویشچن پوچھے ہیں اور کون سے کویشچن آپ نے ماسٹر شاٹ میں پوچھے ہیں، کون سے اوور دی شولڈر آپ نے پوچھے ہیں، اس حوالے سے اگر آپ ایک ایڈیٹنگ شیٹ بنا لیتے ہیں تو پوسٹ پروڈکشن میں آپ کو پرابلم نہیں ہوتا. تاکہ آپ کو کیونکہ معلوم ہے آپ کی ٹیپ پر کیا موجود ہے، اس حوالے سے آپ اس کو ایڈیٹنگ کے دوران استعمال کر لیتے ہیں. آپ کو شارٹس کا بھی معلوم ہے، آپ کو کانٹینٹ کا بھی پتہ ہے، تو آپ کو ایڈیٹنگ میں زیادہ دقت نہیں ہوتی. تو یہ جو شارٹ ٹرم انٹرویوز ہیں ان کے ایڈیٹنگ کے حوالے سے بھی کچھ مزید پوائنٹس ہیں، وہ ایک سلائڈ پہ دیکھتے ہیں. ڈیورنگ ایڈیٹنگ the goal will be to condense things as much as possible and still remain true to the subject's answer. When you cut out any unnecessary segment of an answer, you can cover the resulting jump cut with the noddy, an insert shot, or a cutaway. For short questions, you might to opt to eliminate the shot of the reporter and simply use the audio of the reporter's original question while holding a shot on the person being interviewed. Sometimes a reporter's question will be obvious in an answer and you can save time by not choosing the question. Remember, the faster you can move things along without sacrificing clarity, the better it is. تو انٹرویو کے حوالے سے کچھ اور پوائنٹس جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھے کہ آپ نے نوڈیز، کٹ اویز اور جو انسرٹس ہیں وہ اپنے ایڈیٹنگ کے دوران جہاں پہ بھی آپ چیزیں کنڈینس کر رہے ہیں، بریف کر رہے ہیں، اس میں آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو مطمع نظر ہے، جو گفتگو جو کی گئی ہے، جو آپ کے انٹرویو نے بات کی ہے، اس کے حوالے سے اس کی روح جو ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ انٹرویو آن ایئر جاتا ہے تو آپ کا جو رسپونڈنٹ ہے، آپ کا جو گیسٹ ہے، وہ اس بات پہ اعتراض کرتا ہے کہ یہ بات میں نے اس طرح نہیں کی تھی. تو کانٹیکسٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بات کسی کی کاٹ رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس کو ایک ایڈٹ آپ اس طرح سے کریں، اس پوائنٹ آف ویو سے کریں کہ اس کو اوور آل جو اس کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ ڈیمیج نہ ہو، یا اس سے کوئی مطلب جو ہے ایسا نہ نکلتا ہو جو اس انٹرویور کی بات سے ڈیویٹ کرتا ہو. تو ایڈیٹنگ میں آپ نے جب وقت آپ نے اس کا ریڈیوس کرنا ہے، اس انٹرویو کو کنڈینس کرنا ہے، تو ایڈیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں زیادہ اہم ہیں کہ آپ غیر ضروری چیزیں اس میں سے حذف کریں، غیر ضروری چیزیں جو ہیں وہ اس میں سے نکالیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو پورا کا پورا انٹرویو ہے اس کی روح متاثر ہو اور وہ کانٹینٹ جو ڈلیور کیا ہے آپ کے انٹرویو دینے والے نے وہ عوام الناس تک پہنچے ہی نہ. اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک انٹرویو آپ اچھا ایڈٹ نہیں کرتے ہیں تو سم ٹائم you lose that panelist because next time he or she is not going to come to your program کہ آپ ہم سے گفتگو کروا لیتے ہیں لیکن آپ اسے آن ایئر نہیں بھیجتے. اس طرح کے تقاضے، اس طرح کی شکایات جو ہیں وہ بعد میں پروڈیوسرز کو موصول ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ انہیں بھی کانفیڈینس میں لے لیں کہ جی آج آپ کا انٹرویو ریکارڈ ہوا ہے، اس میں یہ جو چیزیں جو ہیں یہ ہماری پالیسی کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہیں، یا یہ چیزیں جو ہیں یہ کنٹروورشل ہیں، تو انہیں ہم آن ایئر نہیں بھیج رہے. It is always better to take that person into confidence and then edit it. But again, it is very important in editing
کہ کانٹینٹ کی کنٹینیوٹی اور ویژولی بھی اس کو آپ نے دیکھنا ہے, ویژول کنٹینیوٹی بھی دیکھنی ہے اس کی, کانٹینٹ کی اور آڈیو کی کنٹینیوٹی بھی دیکھنی ہے, کیونکہ جب آپ فلو میں بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات کو کاٹا جا رہا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں آڈیو کا جمپ بھی آتا ہے. ویڈیو کا جمپ تو آ گیا لیکن جہاں ٹیمپو ایک شخص بات کر رہا ہے, جیسے اس وقت میں ایک لیکچر ڈلیور کر رہا ہوں, میرا ایک خاص ٹیمپو ہے, جب میں کسی دوست سے بات کر رہا ہوتا ہوں تو اس وقت میری گفتگو کی رفتار کچھ اور ہو سکتی ہے. اس حوالے سے آپ کی لائف میں آپ کی مختلف طریقے سے بات کرنے میں ٹیمپو ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ایڈیٹنگ کے دوران آپ نے جہاں ویڈیو جمپ کو کور کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ ایک کٹ اوے لگایا ہے, ایک انسرٹ لگایا ہے, وہاں آپ نے آڈیو کی کنٹینیوٹی بھی دیکھنی ہے, کیونکہ کہیں آپ ایسا ایک جو ہے شارپ ایڈٹ تو نہیں لگا رہے جہاں دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ بات ابھی جاری تھی لیکن اس کو بری طرح سے کاٹا گیا. تو آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کے انٹرویو میں اس طرح کے کوئی آڈیو یا ویڈیو جمپس نہ ہو. ایک اور بات جو اس سلائیڈ میں بہت عام تھی کہ آپ کے کمپیئر کو, آپ کے رپورٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کویشچن سے دوسرے کویشچن تک 5 to 8 منٹ پاز یہ ضروری ہے. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ رکے ہیں, آپ نے ٹیپ بھی ڈیفینیٹلی جب آپ نے کیمرے کو بھی رکنے کا کہا ہے اور ٹیپ رکی ہے تو ٹیپ عام طور پہ 4 سے 5 سیکنڈ رول آن ہونے کے لیے لگاتی ہے. اور پھر جب آپ ایکشن کہتے ہیں یا اپنے کمپیئر سے بات کرتے ہیں تو جب تک ٹیپ رول پر نہیں آ جاتی ہے آپ کا کمپیئر اگر بولے گا تو ہو سکتا ہے اگر آپ کے ایکشن کہنے سے ہی اس نے سٹارٹ کر لیا, اس وقت تک ٹیپ ریکارڈ پر نہیں آئی تھی تو ہو سکتا ہے اس کے ابتدائی الفاظ جو ہیں وہ ریکارڈ نہ ہو پائیں. تو اس حوالے سے ایک کویشچن کے بعد بھی آپ مکمل اسے پاز دیتے ہیں. جب آپ کو گیسٹ از اوور فرام ہز اور ہر ڈسکشن اور پھر آپ دوسرے کویشچن پر آ رہے ہیں تو تب بھی آپ کو پاز کا خیال رکھنا چاہیے. اس میں یہ ہوگا کہ اگر اس میں شارپ ایڈٹ ہوں گے تو آپ کو ایڈیٹنگ میں زیادہ پرابلم ہوگا اور پھر آپ کو جو ہے وقت بھی زیادہ درکار ہوگا. اس حوالے سے خواہ آپ کو کمپیئر ہے خواہ آپ کا گیسٹ ہے, اگر کویشچن ٹو کویشچن اور ٹاک ٹو ٹاک اور سینٹینس ٹو سینٹینس وہاں پر آپ کو تھوڑا تھوڑا گیپ ملتا جائے گا تو آپ کو ایڈیٹنگ میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا. ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ آسپیکٹس آف دی ایڈیٹنگ اینڈ انٹرویو اسپیشلی وین کنسیڈریبل ایڈیٹنگ اینڈ ری ارینجنگ ہیز ٹو بی ڈن is to achieve smooth linking from one audio segment to the next. This includes preserving the brief pauses that normally occur in conversation. Although editing approaches differ for interviews, most editors first concentrate on audio. Once they have a tightly edited radio program, they go back and cover the video jumps, cuts with inserts shots, reaction shots and cutaways. تو ان سلائڈس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہی بات جو ہم کر رہے ہیں آڈیو جمپس کی اور ویڈیو جمپس کی کہ ایڈیٹر بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ پہلے ایک انٹرویو کی تمام آڈیو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. جب آڈیو آپ نے بنا لی, آپ کے پاس آڈیو ٹریک موجود ہے, اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پر ایڈٹس کہاں لگانے ہوتے ہیں. عام طور پہ ایڈیٹنگ بھی ہم اس طرح 2 اسٹیپس میں کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے ایک رف کٹ تیار کر لیتے ہیں. آپ کے پاس 50 منٹ کا اگر ایک انٹرویو موجود ہے, 40-45 منٹ کا انٹرویو موجود ہے, 25 منٹ کا آپ نے انٹرویو بنانا ہے تو آپ پہلے اس کا ایک رف کٹ تیار کرتے ہیں. وہ اگر آپ کے پاس 30 منٹ کا ہو گیا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس میں سے مزید کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو حذف کرنے سے انٹرویو کی صحت پر اثر نہیں پڑے گا. تب آپ وہ جو سیکنڈ اسٹیج پر آپ دیکھتے ہیں آپ وہ چیزیں جو ضمنی ہیں آپ انہیں بھی اس میں ایڈٹ کر دیتے ہیں. اب آپ کے پاس مختلف آپ کا جو ایڈیٹر ہے وہ آپ کو ٹائم کوڈس نوٹ کراتا رہتا ہے کہ جہاں آپ نے اوپننگ تھی, اوپننگ میں کوئی ایسی غلطی ہوئی آپ کو ٹائم کوڈ نوٹ کرا دیا جائے گا کہ جی 2 منٹ اور 5 سیکنڈ پر آپ نے ایک انسرٹ لکھنا ہے تو آپ نے وہ ٹائم نوٹ کر لیا. اسی طرح جہاں جہاں آپ کو مختلف ایڈٹ پوائنٹس چاہیے وہ آپ اس کو پہلے آڈیوز کی ایڈجسٹ کرتے جا رہے ہیں اور ویڈیو میں آپ کے جمپس موجود ہیں, لیکن پھر آپ کے پاس جو انسرٹس پڑے ہوئے ہیں جو ڈیورنگ آپ نے ریکارڈنگ جو ہے ان کو ریکارڈ کیا ہے ڈیورنگ دی پروگرام پروڈکشن, یا آپ نے پروگرام سے پہلے یا پروگرام کے بعد آپ نے نوڈیز یا جیسچر جو ہیں وہ آپ نے ریکارڈ کیے, ان کو وہاں ویڈیو جمپس کور کرنے کے لیے آپ انہیں انسرٹ کرتے جائیں گے. تو تب آپ کے پاس ایڈیٹنگ شیٹ پر موجود ہوگا, ٹائم کوڈ آپ کے پاس موجود ہے کہ کون کون سی جگہوں پر آپ کو ایڈٹس چاہیے, انسرٹس چاہیے, کٹ اویز چاہیے, یہ مختلف نام ہے, یا نوڈیز چاہیے, وہ آپ وہاں پر انسرٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پروگرام کو خوبصورت بنا سکتے ہیں تاکہ اس میں نہ آڈیو کا کوئی جمپ محسوس ہو, اس میں کنٹینیوٹی ہو
نہ ویڈیو کا کوئی جمپ محسوس ہو, وہ بھی ایک تسلسل سے چلے, اور آپ ایک کرسپ, ایک بریف, کمپریہنسو جو ہے وہ پروڈکشن سامنے لائیں, اور اس میں کوئی لوپ ہول نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں انٹرویو کے حوالے سے اہم ہیں جب بھی آپ کوئی انٹرویو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں. اب ہم بات کرتے چلیں کچھ اور پوائنٹس کی, کچھ اور چیزوں کی, رپورٹر کے حوالے سے بھی اور پروڈیوسر کے حوالے سے بھی کیا چیک لسٹ ہو سکتی ہے کسی بھی انٹرویو کی ریکارڈنگ کے لیے. براڈکاسٹ نیوز از اے ہائیلی کمپیٹیٹیو بزنس, اینڈ ان دی رش ٹو گیٹ اے اسٹوری آن دی ایئر it is sometimes tempting to guess at facts or use information from a questionable source. However, errors in stories not only damage a station's credibility, but they can derail a reporter's professional future. Here are 5 points to keep in mind when writing news stories. First, question those who claim to be a witness to an event and confirm that they really were in a position to see what happened. Second, use the second source to double check information that seems surprising or may be in doubt. Third, double check all names, titles and places, and when necessary, write out the pronunciation of names phonetically. Fourth, when writing the story, carefully check spelling and grammar, do the math on numbers. Fifth, make sure that sound bites selected during editing accurately reflect what the person meant. تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی آپ رپورٹنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو ایک ہی انفارمیشن کو ڈبل چیک بھی کرنا ہے. آپ نے نام جو ہے وہ دیکھنے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے اور جن لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں کیا وہ کنسرن ہے کسی بھی واقعے سے متعلق, کیا وہ چشمدید گواہ ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو کتنا میٹر کرتا ہے. اس حوالے سے آپ تمام چیزیں چیک کر رہے ہیں. کانٹینٹ کے حوالے سے آپ گرامر بھی دیکھ رہے ہیں. آپ جن لوگوں کی انوالومنٹ ہے کسی بھی نیوز میں, آپ ان کے نام, ان کے پراپر اسپیلنگس بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ انہیں اس وقت لکھ بھی سکتے ہیں. اس حوالے سے یہ تمام چیزیں ایک رپورٹر کو انٹرویو کے دوران مد نظر رکھنی چاہیے, تاکہ جب انٹرویو آن ایئر جا رہا ہے اور آپ نے کوئی بھی انفارمیشن کسی پارٹیسپینٹ کا نام دینا ہے تو وہ نام سپر کرنے کے لیے آپ کے پاس کریکٹ انفارمیشن موجود ہو. جس طرح رپورٹر کی چیک لسٹ ہے تو اسی طرح دیکھتے ہیں نیوز پروڈیوسر کی چیک لسٹ کیا ہے. نیوز پروڈیوسرز چیک لسٹ. ونس رپورٹرز ٹرن ان دیئر اسٹوریز اینڈ نیوز پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ٹیکس اوور, many decisions must still be made before the stories are ready for broadcast or telecast. Among other things, the stories must be reviewed for balance, lead-ins, stories introduction must be written, and appropriate graphics must be prepared to support the stories. Here are 5 points that should be considered before the newscast goes on the air. First, review stories for a balance in views, gaps, and missing information. Second, double check phone numbers by calling them, double check web addresses by visiting the sites. People are known to get very upset if their telephone number is erroneously given out and they have nothing to do with the issue. Third, check graphics for accuracy. Fourth, make sure the lead-ins to stories and related news promos accurately reflect the content and nature of the stories. Fifth, step back and view the overall newscast and make sure that the most important stories of the day have been covered and that they accurately reflect the most current information and development. اچھا, تو آپ نے دیکھا کہ جہاں ہمارے پاس رپورٹرز کی چیک لسٹ ہے وہاں ہمارے پاس پروڈیوسر کی چیک لسٹ بھی ہے, اور اس حوالے سے کہ آپ کے انٹرویو جو ہے وہ کانٹینٹ کے حوالے سے, ایڈیٹوریل پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل ٹھیک ہے اور براڈ کاسٹ کے لیے, ٹیلی کاسٹ کے لیے ریڈی ہے. اس میں کوئی اعداد و شمار کی غلطی نہیں ہے, اس میں حقائق جو آپ پیش کرنے جا رہے ہیں, جو معلومات آپ دینے چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں, اور پھر اس میں جو نیوز بائس ہے وہ بھی شامل نہیں ہے. اس کو آپ یہ بھی ایک ہیومن ایلیمنٹ ہے کہ کسی بھی پرٹیکولر اسٹوری میں کسی رپورٹر کا اپنا بائس یا اس کی طبیعت کا جو رجحان ہے وہ شامل ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے امپارشل رہتے ہوئے, ان بائسڈ رہتے ہوئے آپ نے اس انٹرویو کو, اس نیوز رپورٹ کو, اس نیوز اسٹوری کو آپ نے کور کرنا ہے. اب انٹرویو کی جب ہم بات کریں تو انٹرویو کن کن موٹیوز کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں. بیسیکلی 4 ایسی فیکٹرز ہیں, 4 ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ انٹرویو دینے پر رضامند ہوتے ہیں. ایگو, پبلسٹی, ہیلپ فلنس اور منی. اب ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ٹیلی ویژن پر آنے کا شوق, اپنا پوائنٹ آف ویو ظاہر کرنے کا شوق, اپنی بات کرنے کا شوق, تو یہ
ایگو فیکٹر ہے جو لوگ جو ہے آپ کو انٹرویو دینے پر رضامند ہوں گے اور اس میں پہل بھی کریں گے, انیشیٹو لیں گے, آپ سے بات کریں گے. پبلسٹی, یہ آپ کے سیلیبریٹیز ہیں, آپ کے پولیٹیشنس ہیں, جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو پبلک فگرز ہیں, اور ان کو اپنی شہرت جو ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اسکرین پر آنا ان کے لیے ضروری ہے. وہ لوگ آپ کو انٹرویو دینے کے لیے فوری طور پر رضامند ہوں گے. تیسری چیز ہے یعنی کوئی مالی فائدہ ہونا کسی کے لیے ضروری ہو سکتا ہے کسی انٹرویو سے اسے کوئی مالی امداد مل جائے اس انٹرویو کے بعد, اور اس کا کوئی نہ کوئی اس میں نفع ہو جائے, کوئی نہ کوئی فائدہ اس کو ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی لوگ انٹرویو دینے پر راضی ہو جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی مستحق افراد ہیں وہ اپنا مسئلہ بتا کر اعلیٰ حکام کو یا جو کنسرن اتھارٹیز ہیں ان کو بتانا چاہتے ہیں, اور ان سے انہیں کوئی مالی فائدہ ہونے کا امکان ہے, تو اس حوالے سے وہ بھی انٹرویو آپ کو دینے پر راضی ہو سکتے ہیں. ہیلپ فلنس, کوئی آدمی ٹربل میں ہے, کسی پرابلم میں ہے, اور وہ اپنا پرابلم جو ہے وہ انٹرویو کی شکل میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے, اور اسے یہ توقع ہے کہ اس انٹرویو کے بعد جب یہ انٹرویو میڈیا پر آئے گا اس حوالے سے اس کی کوئی مدد ہو سکے گی. تو یہ تمام فیکٹرز ہیں, جو 4 فیکٹرز ہم نے دیکھے, ایگو کے حوالے سے, شہرت کے حوالے سے, پھر پبلسٹی کہ جو آلریڈی لوگ آن ایئر آ رہے ہیں ان کو اپنی پبلسٹی مینٹین رکھنے کے لیے انٹرویو کی ضرورت ہوتی ہے, مانی کوئی مالی فائدہ ہو سکتا ہے, کوئی اور ہیلپ ہو سکتی ہے کسی حوالے سے, اگر کسی کے ساتھ کوئی کسی جرم میں کسی کو غلط ملوث کیا گیا ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, تو اس حوالے سے بھی وہ جو کنسرن اتھارٹیز تک اپنی بات پہنچانے کے لیے وہ متاثرہ جو لوگ ہیں وہ انٹرویو دینے پر راضی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ تو ہے وہ لوگ جو آپ کو انٹرویو دینے پر تیار ہوتے ہیں. اب جہاں سے آپ انٹرویو کے لیے آپ مختلف مٹیریل کلیکٹ کر رہے ہیں, تو انٹرویو کے کچھ بیسک رولز بھی ہیں, اور آف دا ریکارڈ آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی بہت زیادہ کہ انٹرویو یا انٹرویو دینے والا جب آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ بات جو میں اب کرنے جا رہا ہوں یہ آف دا ریکارڈ ہے, تو کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے, میڈیا رولز کے حوالے سے اور اخلاقی طور پہ آپ یہی تقاضا بنتا ہے کہ وہ رپورٹر اس بات کو جس کو انٹرویو دینے والے نے آف دا ریکارڈ کہا ہے اسے اپنے انٹرویو میں شامل نہیں کرے گا. عام طور پہ وہ آف دی کیمرہ بھی کی جا سکتی ہے, اگر آن کیمرہ کی گئی ہے اور انٹرویو دینے والے نے اسے آف دی ریکارڈ کہا ہے تو رپورٹر کی ذمہ داری ہے کہ جب انٹرویو آن ایئر جا رہا ہے تو وہ چیز اس میں شامل نہ ہو. تو آف دی ریکارڈ ایک ٹرم ہے جو چلتی ہے. اس کے علاوہ بیک گراؤنڈ کی ایک ٹرم انٹرویو کے حوالے سے سامنے آتی ہے. بیک گراؤنڈ انفارمیشن وہ انفارمیشن ہے جو آپ کو دی جاتی ہے اس سورس کی طرف سے جو اس ایشو سے ریلیٹڈ ہوتی ہے, لیکن اس میں سورس آپ کو کہتا ہے کہ جی اس میں میرا نام نہ ہے. تو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ خبروں میں نامعلوم ذرائع نے یا جو ذرائع ہیں سورسز نے اپنا نام ظاہر نہ کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے, تو اسے ہم بیک گراؤنڈ انفارمیشن کہتے ہیں. اسی طرح ڈیپ بیک گراؤنڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو دے دی جاتی ہے لیکن اس کو استعمال کرنا جو ہوتا ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جو سورس ہے وہ آپ کو کنفرم نہیں کرتا. بیک گراؤنڈ میں آپ کو انفارمیشن دے دی جاتی ہے, نام نہ ظاہر رکھنے کی آپ سے وعدہ لیا جاتا ہے, لیکن آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. ڈیپ بیک گراؤنڈ میں آپ اسے اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو سورس الاؤ نہیں کرتا. ایک اور ٹرم برن سورسز استعمال ہوتی ہے جسے آپ جلے ہوئے ذرائع بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ اگر آپ نے کوئی انفارمیشن گیدر کی اور آپ نے آف دی ریکارڈ کا خیال نہیں رکھا, آپ نے بیک گراؤنڈ کا خیال نہیں رکھا, آپ نے ڈیپ بیک گراؤنڈ کا خیال نہیں رکھا اور آپ نے کچھ چیزیں شامل کیں جس سے آپ کے جو سورسز ہیں ان کو کوئی ڈیمیج ہوا, ان کو کوئی خطرہ ہوا, ان کو کوئی نقصان ہوا, تو آئندہ کے لیے آپ کا وہ ذریعہ جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ ڈیمیج ہو گیا, دیٹ ہیز بین برنڈ. تو سچ کائنڈ آف سورسز آر کالڈ برن سورسز. انٹرویو کی ریکارڈنگ کے لیے یا انٹرویو کی تیاری کے لیے آپ نے ان تمام ٹرمز کو بھی سامنے رکھنا ہے. اینڈ a reporter is the one, a successful reporter is the one who has no burnt sources. آپ کے جتنے بھی سورسز ہیں they are active and they are contributing to your news stories. اس حوالے سے آپ انٹرویو تیار کرتے وقت, انٹرویو بناتے وقت آپ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ انٹرویو میں اور آپ کے چینل کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے رہیں تو آپ کو ان کوڈ آف ایتھکس کو سامنے رکھنا ہوگا, اور انٹرویو کی جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, جو تمام چیزیں ہیں آپ اچھے انٹرویو کے لیے جن آج ہم نے ڈسکس کیا ہے ان کو آپ فالو کریں گے, تب ہی آپ ایز اے رپورٹر اور ایز اے پروڈیوسر اور ایز این اینکر یو کین بی اے گڈ انٹرویور. آپ ایک اچھا انٹرویو کرنے والے جو ہے میڈیا پرسن ثابت ہو سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیے, ان تمام چیزوں کو دیکھیے جب آپ انٹرویو کی بات کر رہے ہیں, جب آپ کی پبلک اوپینین گیدر کر رہے ہوں, یا واکس پاپس یا وائس آف پیپل کلیکٹ کر رہے ہوں, تو ان تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک سکسیزفل جرنلسٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا آج کا لیکچر.
انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ایک اور ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.